جب ان کی آنکھ کھلی تو میری عزت اور آبرو پہ حملہ ہو گیا ہے، یا اللہ اس کے ہاتھ کو تباہ کر دے، اس شخص کو تباہ و برباد کر دے۔ جب عثمان ابن عفان کی بیوی نائلہ کی انگلیاں کٹتی ہے تو بے ساختہ بددعائیہ کلمات حضرت عثمان ابن عفان کے نکل جاتے ہیں۔ اے بھائیو دوستو، عثمان ابن عفان وہ مظلوم مدینہ ہے، ایسا مظلوم انسان، اتنا شریف النفس انسان کہ آپ کی کوئی نظیر، کوئی مثل ہو اور کسی میں نہیں۔ کعب ابن مالک نے 110 اشعار کا مرثیہ لکھا اور اس پہ کیا لکھا؟ اس نے کہا لوگو، اے کعب، تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، تو عثمان ابن عفان کی موت پہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جس کے شہادت پہ آسمان اور زمین پہ زلزلہ آ گیا، جو پہاڑ بھی رونے لگ گئے، ایسا عظیم انسان 40 دن بھوکا اور پیاسا جسے رکھا گیا، اتنی دردناک شہادت آپ کی ہوئی کہ آپ کی میت 3 دن تک کوڑا کرکٹ پر پڑی رہی، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اور حضرت ام حبیبہ جو نبی کی ازواج مطہرات میں آتی ہے، وہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پہ چڑھ کر کے اعلان کیا، او باغیو، آج میں محمد عربی کی حرم، اس کی عزت میں خود آؤں گی اور عثمان ابن عفان کی میت کو اٹھاؤں گی، میں دیکھتی ہوں کون روکتا ہے۔ وہ باغی ڈر گئے کہ یہ تو نبی کی بیوی ہے، اہل بیت ہے، ازواج مطہرات ہے، ام المومنین ہے، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے۔ اجازت دے دی کہ صرف 4 آدمی عثمان کی میت کو اٹھائیں گے اور نماز جنازہ۔ اتنا بڑا عظیم انسان، اتنے فضائل جو میں نے آپ کو بتائے، لیکن ظلم کی انتہا دیکھو کہ ایک حضرت علی ہوں گے، ایک حسن ہوں گے، ایک حضرت حسین ہوں گے، ایک محمد بن مسلمہ، یہ 4 آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور میت کو اٹھائیں گے، باقی کوئی نہیں، اور وہ بھی رات کو اٹھائیں گے۔ دیکھو کعب ابن مالک رو کر کہتا ہے کہ اتنا ظلم کسی پہ نہیں ہوا جو عثمان ابن عفان پہ ہوا۔ ان بدبخت باغیوں نے رات کی تاریکی میں جب عثمان ابن عفان کی میت اٹھائی جا رہی تھی، ان بدبختوں نے اپنے گھروں کی چھتوں سے پتھروں کی بارش کر دی اور کہا عثمان ابن عفان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرتا۔ اتنا ظلم کہ جب عثمان ابن عفان کی میت روضہ رسول کے سامنے پہنچی، عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے روضہ رسول میں سونے والے نبی، اے روضہ رسول میں سونے والے نبی، ذرا روضے سے اپنے چہرے کو باہر کو نکال، ذرا دیکھ یہ کون ہے، یہ کون سی ہستی جا رہی ہے، یہ کون ہے جس نے اونٹوں کی قطاریں تیرے قدموں میں نچھاور کر دی، جنہوں نے اشرفیاں، درہم دینار غزوہ تبوک کے موقع پر لا کر تیری جھولی میں ڈال دیا، یہ کون ہے، ذرا دیکھنا جس کو تم نے 2 بیٹیاں دی تھی، حضرت رقیہ اور ام کلثوم جیسی، رخت جگر تم نے اس کے نکاح میں دی تھی، ذرا دیکھ آج کس حالت میں اس کی میت گزر رہی ہے۔ اتنا ظلم ہے، اتنی مظلومیت ہے کہ نماز جنازہ میں میت کو اٹھانے والے صرف 4 آدمی اس کے جنازے پہ چل رہے ہیں۔ حضرت نائلہ جس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، کرتا اس خون سے آلود ہے، فرمایا وہ اس میت کے آگے چراغ اٹھا کر لے جا رہی ہے اور چل رہی ہے۔ کتنا مظلوم ہے یہ انسان۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ عاطف غیبی سے آواز آئی، اے روضہ رسول میں سونے والے، ذرا اپنے اس دوہرے دماغ کو تو دیکھنا۔ اتنا ظلم کی انتہا ہوئی عثمان ابن عفان پہ، لیکن عثمان چاہتے، اقتدار تھا، حکومت تھی، خلافت تھی، طاقت تھی، لیکن فرمایا میں نبی کے شہر کو خون آلود نہیں
میں اپنے لیے بہت برا گناہ سمجھتا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بڑے عظیم انسان ہیں. انہوں نے جنت البقیع کے کنارے پہ لے جایا گیا, وہاں پر دفن کیا, اور اللہ کی قدرت دیکھیں, وہ جگہ جو ہے حلیمہ سعدیہ جو نبی کی دائی ہے, حلیمہ سعدیہ آپ کے قدم مبارک کے بالکل آگے حضرت عثمان ابن عفان کی قبر بن کر. مورخین نے لکھا, طبقات ابن سعد نے لکھا, صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب سورج ڈھلنے لگتا ہے, غروب ہونے لگتا ہے, تو نبی کے گنبد, نبی کا جو روضہ مبارک ہے, اس کا سایہ سیدھا جا کر حضرت عثمان ابن عفان کی قبر پہ پڑتا. کتنا خوش قسمت ہے عثمان کہ پوری زندگی نبی کے سائے میں پلا جوان ہوا, اور شہادت کے بعد, مرنے کے بعد پھر بھی نبی کے گنبد کے سائے میں قیامت تک سویا ہوا وہ عثمان. کتنا خوش قسمت عثمان ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا تھا, اور لوگوں ہر ایک اپنا دوست رکھتا ہے, ہر ایک اپنے دوست سے محبت کرتا ہے. المرء مع من احب, جو جسے پسند کرتا ہے, جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے, مودت رکھتا ہے, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور فرمایا ہر نبی کا رفیق اور دوست ہوا کرتا ہے, لکل نبی رفیق. اور فرمایا سنو سنو, وہ رفیقی فی الجنت عثمان, ہاں جنت میں میرا دوست, میرا رفیق, میرا محبوب کون ہوگا؟ وہ عثمان ابن عفان ہوگا. یہ خصوصیت بھی عثمان ابن عفان کو ہے. لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان. عثمان کتنا خوش قسمت انسان کہ قیامت کے دن میرے نبی کا رفیق اور دوست اور محبوب ہو آپ کے ساتھ. عثمان ابن عفان تو وہ عظیم ہستی ہے جس نے قرآن کو جمع کیا, وہ جامع القرآن ہے. اس قرآن کی جو ترتیب دی عثمان ابن عفان نے دی تھی. آج بھی اور قیامت تک جب تک یہ قرآن مقدس رہے گا, عثمان تیرا چرچا عام ہوتا رہے گا, تیرا نام بلند ہوتا چلا جائے گا. ارے اس کو مرتب کرنے والا, ترتیب دینے والا, جمع کرنے والا, ناشر قرآن کون ہے؟ وہ عثمان ابن عفان ہے. عثمان ذوالنورین ہے, عثمان ذوالہجرتین ہے. عثمان نے 2 ہجرتیں کی, حبشہ کی طرف بھی, مکہ سے مدینہ کی طرف. عثمان تو وہ ہے بدر میں نہیں گیا, لیکن بدری صحابہ میں میرے نبی نے اس کا نام داخل کر کے جو بدری صحابہ کو مال غنیمت ملا, عثمان کے کھاتے بھی لگا دیا. حالانکہ عثمان بدر میں نہیں ہے, لیکن میرے نبی نے اس کو بدری صحابہ میں شامل کر دیا. عثمان حدیبیہ میں نہیں ہے, نبی کا سفیر بن کر مکہ میں گیا, اور سفیر بن کر مذاکرات کے لیے گیا ہے. میرے نبی نے حدیبیہ میں اپنے ہاتھ کو کہا تھا, یہ میرا دایاں ہاتھ جو ہے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. 1400 صحابہ کی اپنے ہاتھ پر بیعت کر کے اور بتا دیا, اور پھر اللہ نے بھی بتا دیا, ہاں میرے پیارے نبی, میرے لاڈلے پیغمبر, میرے نبی, نیچے تیرا ہاتھ ہے, اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے, اور ان سب کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. عثمان تو کتنا عظیم انسان ہے جو قرآن کا دوست بنا, قرآن کو سینے سے لگایا. میں کہا کرتا ہوں عثمان تو کتنا خوش قسمت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, رب کی بارگاہ ہوگی, وہ کسی شہید کی شہادت کی گواہی غزوہ بدر دے گا, کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, کسی
شہید کی شہادت کی گواہی غزوہ حنین دے گا، تبوک دے گا، اور کسی شہید کی شہادت کی گواہی صدقہ رسول دے گا۔ عثمان تو کتنا خوش قسمت ہے اور تو کیسا شہید ہے، تیری شہادت کی گواہی تو رب کا قرآن دیکھا، رب کا فرمان دیکھا کہ عثمان تو قرآن پڑھتا تھا، باغیوں نے تیر مارا، باغیوں نے بچہ مارا، سینے پہ ببس ہوا اور خون کا فوارہ چھوٹا، جس قرآن کے اوراق پہ، جس سطر پر، جس صفحے پہ لگا، قرآن کہتا ہے اس کو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تمہاری طرف سے تمہارا رب کافروں کے لیے کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت پہ حضرت عثمان پہنچے تھے تو تیر لگا باغیوں کا، شہید ہو گئے۔ آج بھی جاؤ، ترکی میں جاؤ، استنبول کی لائبریری میں دیکھو وہ صحیفہ، وہ مصحف عثمانی جس پہ میرے عثمان کا خون کا قطرہ لگا ہے، اور قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، وہ رب کا قرآن۔ آج بھی وہ عثمان کا قرآن موجود ہے۔ عثمان کتنا خوش نصیب ہے جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ لیکن یاد رکھو، ظالم کبھی بچ نہیں سکتا۔ جس نے ظلم کی انتہا کی، عثمان ابن عفان جیسا شریف آدمی، اور مذاکرات کے لیے کسی مدبر کو بھیجا جاتا ہے جو سمجھدار، عقل مند، دانش مند ہو، حلم اور بردبار ہو۔ میرے نبی نے اگر کسی کو چنا، وہ چاہتے تو ابو بکر کو بھیجتے، ابو بکر سے بڑھ کر کون ہے، عمر کو بھیجتے، جری تھا، بہادر، نڈر، شجاعت والا، لیکن عثمان کو بھیجا، امین بنا کر بھیجا۔ عثمان کو کتنا خوش قسمت انسان ہے، اور جس نے ظلم کیا تاریخ اسے نہیں بھلا سکتی۔ وہ ظالم کوئی اندھا ہو گیا جس نے میرے عثمان کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تھا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، کسی کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بات ختم کر رہا ہوں، وقت ختم۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، مشہور صحابی ہیں، میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، دیکھا تو اس کے دروازے پہ ایک شخص ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ میں قریب گیا، لوگ جمع تھے، ذرا پوچھوں دیکھوں کون ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، تو مجھے نہیں جانتا؟ ابو موسیٰ اشعری، مجھے نہیں جانتا؟ ہاں میں نہیں جانتا، میں آپ کو جانتا، آپ تو نبی کے صحابی ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ بھائی تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں ان بدبختوں میں سے ہوں جو حضرت عثمان ابن عفان کے قاتلوں میں تھے، اور میں بھی سب سے آگے آگے تھا، اور جس نے عثمان ابن عفان پہ سب سے پہلا وار کیا تھا، اور لوہے کی سلاخ جو ان کے سر پہ ماری تھی، وہ میں تھا۔ میں سودان میں حمران بدبخت ہوں۔ عثمان ابن عفان کی بدعا مجھے لگی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، میں وہاں سے چھوٹا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور ساتھ کہتا مجھے پتہ ہے تو معاف نہیں کرے گا، اے اللہ معاف کر دے لیکن مجھے پتہ ہے تو معاف نہیں کرے گا۔ وہ بزرگ کہنے لگے، بابا تو کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا، میں وہ بدبخت ہوں، 40 سال گزر چکے ہیں، میں طواف کرنے آتا ہوں، لیکن میری کوئی سنتا نہیں ہے، میری کوئی مانتا نہیں ہے، میری دعا کوئی قبول نہیں کرتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ بدبخت ہوں، میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے عثمان پہ حملہ کیا تھا، اس کی بیوی نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی تھی، اور میرے ہاتھوں سے وہ انگلیاں کٹی تھی، لیکن مجھے اس وقت کوئی ترس نہیں آیا تھا۔ عثمان ابن عفان نے بدعا کی تھی، یا اللہ ان باغیوں کو ہلاک کر دے، ان کے ہاتھ پاؤں تباہ و برباد کر دے، میرے اندر ایک آگ کا شعلہ ہے جو مجھے بے چین کیے ہوئے
سکون نہیں ملتا، بس میں موت مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے موت دے دے، مر جاؤں، اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے بھائیو دوستو، جو ظلم کرتا ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہودیوں کے پائے کے عالم ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہود کے 10 بڑے عالم ایمان لے آئیں، پوری دنیا میں یہودیت کا نام مٹ جائے، ایک یہودی بھی نہ رہے، لیکن قربان جاؤں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ وہ فرماتے ہیں طبقات ابن سعد نے لکھا جو 168 ہجری یعنی دوسری صدی کا مورخ ہے، وہ لکھتا ہے، اس حوالے سے لکھتا ہے، وہ فرماتا ہے نبی کی امت میں اگر کوئی نبی کو قتل کرتا ہے، نبی کو مارتا ہے، تو فرمایا کہ 70,000 آدمیوں کا قتل اس امت میں ہوتا ہے ایک نبی کے بدلے میں۔ اور کسی عالم کو یا کسی خلیفہ کو جو قتل کرے گا، فرمایا 35,000 امت کے قتل ہوں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا سب سے بدتر انسان پوری دنیا میں وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرے، یا نبی جس کو قتل کرے وہ سب سے بدتر۔ یہ مہینہ قربانیوں